تیسری بات یہ ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نسب تاریخ نے محفوظ رکھا ہوا، ان کا نسب ان سے لے کر آخر آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ الیاس ابن مضر ان کا 36واں دادا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں سے، الیاس بن مضر پہ شیخ کا نسب جا کر ملتا ہے، اور پورے نسب میں ذوالخویسرہ نامی کسی شخص کا ذکر نہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی اور وہ قوم شیخ؟ پورے آباء و اجداد میں ذوالخویسرہ نامی کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں۔ شیخ کا نسب خالص عربی، اور شیخ تمیمی یعنی اولاد اسماعیل میں سے، اور پھر یہ شرف کی بات کہ شیخ کا نسب پیغمبر علیہ السلام کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالخویسرہ نامی کسی شخص کا نام نہیں، تمیمی ہونا شرف کی بات ہے۔ کہتے کہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا لیکن گمراہ تھا، شرف ختم ہو گیا۔ لیکن ایک شخص اگر نیک ہو اور منہج مستقیم پر ہو تو اس کے لیے تمیمی ہونا شرف کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصائل، مجھے قبیلہ تمیم سے محبت ہے ان کے 3 خصائل کی بنا پر، 3 خصائل کی بنا پر۔ ایک یہ کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام آئے مسجد میں، ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کا ڈھیر۔ پوچھا یہ مال کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں آیا، وہ ڈھیر ہے۔ بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ پرخاش تھی بنو تمیم کے بارے میں، مگر یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے محبت ہو گئی۔ دوسری بات، ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک لونڈی دیکھی، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ کس قبیلے سے؟ فرمایا کہ تمیم سے۔ فرمایا کہ اعتقیہا فانہا من ولد اسماعیل، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان سنا مجھے اور محبت ہو گئی اس قبیلے سے۔ اور تیسری جو خوبی ہے، تیسری خصلت، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور دجال کی خطورت واضح کی، سب سے بڑا فتنہ، اور فرمایا تمیم کی طرف اشارہ کر کے، قبیلہ بنو تمیم کی طرف اشارہ کر کے، ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، ان میں سے دجال پر سب سے بھاری اور سخت قبیلہ بنو تمیم ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان جب سنا تو اس قبیلے سے مجھے اور محبت ہوگی کہ دجال پر یہ سب سے سخت ہوں گے۔ دجال مجرم اعظم ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو قوم اس پر بھاری ہوگی، اس کے فتنے کی سرکوبی کرے گی، وہ قوم کتنی فضائل کی مستحق ہے، کتنی فضائل اور مناقب کی مستحق ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ ہے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے جو قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قوم دجال پر بھاری ہوگی، مانا کوئی زمانہ اس قوم سے خالی نہیں ہوگا، چلتی رہے گی، آج بھی موجود ہے، چلتی رہے گی حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کریں گے، مانا ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس حدیث پر میں نے جب غور کیا تو مجھے تمیمی لوگوں سے ملنے کا شوق ہوا۔ جب بھی سعودی عرب اور خاص طور پر ایک زیارت میں قصداً ایسے مقامات پر گیا جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، ان سے ملا، ان کے اخلاق، ان کا عقیدہ، ان کی نمازیں، ان کا تعلق بالسنہ، ان کی توحید، ہر چیز دیکھی
اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے، میں نے سب کو سلفی اہل الحدیث پایا ہے. یہ ایک نشان ہے اللہ کی قدرت کا. تمہارے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کافی نہیں، تو آؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بنو تمیم پر غور کر لو. ان کے علماء کو دیکھو، ان کے مشائخ کو دیکھو. تو ایک اتہام، ایک دعویٰ بلا دلیل کہ شیخ ذوالخویسرہ کہ پشت اور اس کی نسل سے ہوں گے. کوئی دلیل اس کی پیش کرو، کوئی اس کا ثبوت پیش کرو. اور سب سے بڑی بات، شیخ کی کتب دیکھو. شیخ کی کتب میں خوارج پر بڑا شدید رد موجود ہے. ذوالخویسرہ خارجی تھا. اس کی نسل سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خارجی ہونے چاہیے. مگر شیخ کی کتب میں، شیخ کے منہج میں سب سے خطرناک فرقہ خوارج کو قرار دیا گیا. بدعت تکفیر کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا. اور آپ کہتے ہیں نسل سے ہوں گے. یہ اتہام ہے، ایک دعویٰ بلا دلیل ہے. باقی رہا دوسرا شبہ کہ ان کا تعلق یمامہ سے ہے، اور یمامہ خطرناک لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جس کی ایک مثال مسیلمہ کذاب. بھی ایک مثال اور سن لو. اسود عنسی جو کہ یمن کا تھا، جھوٹا مدعی نبوت. اگر مسیلمہ کذاب یمامہ کا تھا اور دعوی نبوت نے جھوٹا کیا تھا، اس کی بنا پر سارے اہل یمامہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، جس کا معنی سارے اہل یمن بھی تنقید کے قابل، وہ بھی سب گمراہ ہیں. پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا الایمان یمان بل فقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے، عقیدہ تو یمن کا ہے، اور فقہ بھی یمن کی. اور ایک سوال کا جواب دو. پورے قرآن و حدیث میں کسی ایک شخص پر تنقید ہوئی ہے اس کے علاقے کی بنا پر، کیونکہ فلاں شخص فلاں علاقے کا ہے لہذا گمراہ ہے، اور چونکہ فلاں شخص فلاں علاقہ کا ہے لہذا وہ سچا ہے. نہیں، علاقہ اور قومیت یہ خیر و شر کی بنیاد ہے ہی نہیں. بنیاد تو ہدایت ہے، عقیدہ صالحہ ہے، کتاب و سنت کی پیروی ہے. ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ مکہ میں. ابو جہل کو پیدا کس نے کیا؟ مکہ شہر نے، جو کہ ام القری ہے. تو مکہ والے بھی گمراہ ہو گئے. ابو جہل اس امت کا فرعون. حران ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اور وہاں سارے صابی اور مشرک تھے. تنقید کرو گے ان پر بھی؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا. اور یمامہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ مکہ میں تھے اس وقت، فرمایا کہ ارید دار ہجرتکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہجرت کا شہر دکھا دیا خواب میں. میں نے خواب میں تمہارا دار ہجرت دیکھ لیا، اللہ نے دکھایا. فذهب فهلي انها اليمامہ او یثرب. خواب میں میرا خیال کس طرف گیا؟ وہ علاقہ میں نے دیکھا تو میرا خیال دو شہروں کی طرف گیا. خواب میں دو شہروں کی طرف، یا تو یہ یمامہ ہے یا مدینہ منورہ. یہ حدیث یمامہ کی فضیلت ظاہر نہیں کرتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو خواب دیکھا تو اس خواب میں دو شہر آپ کے ذہن میں ڈالے گئے، یا یمامہ یا مدینہ. یہ بڑی فضیلت ہے یمامہ کی بھی، اہل یمامہ کی بھی. یمامہ جزیرہ عرب کا وسط کا شہر، اور بعض علماء نے تحقیق کی اس شہر سے اور بنو تمیم کے قبیلے سے 130 محدثین کے نام تاریخ میں موجود ہیں. ان پر جرح کرو گے صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی بے شمار حدیثیں ساقط ہو جائیں کہ وہ یمامی ہیں یا تمیمی ہیں. 130 محدثین، ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں، چند ایک ضعیف بھی ہیں، مگر ان کا ضعف حافظے کی کمی کی بنا پر ہے، کسی بدعت کی بنا پر نہیں. یہ یمامہ کی شان ہے. ان کا ضعف اگر ہے تو کسی بدعت کے ابتلاء کی بنا پر نہیں، بلکہ حافظے کی کمزوری کی بنا پر.